بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں حیض اس وقت شروع ہو گیا تھا کہ جب حضرت حوا کو زمین پر بھیجا گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ حیض کو آپ پر غلطی کی سزا کے طور پر مسلط کیا گیا تھا، جو آپ سے شیطان کے ورگلانے سے سرزد ہوئی، اور آپ نے اس کے بہکاوے میں آ کر جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا۔ نتیجتاً آپ پر حیض و حمل کی تکالیف کا بوجھ ڈال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ لہٰذا یہ حضرت حوا سے شروع ہونے والا عمل آج بھی ہر عورت میں جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ ایک ناپاکی کا عمل ہے جس کے کچھ مخصوص ایام ہیں، اور ان ایام کے دوران عورت کے لیے بہت سے جائز اور فرض کام موقوف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ وغیرہ۔ اسی ضمن میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم سب لوگ مدینہ سے صرف حج کا خیال کر کے نکلے، پھر جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، اور لہٰذا جو مناسک حج ادا کرنے والا ادا کرتا ہے تم بھی کرو، مگر تم کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو بنیاد بنا کر اس وقت کے اہل یہود عورتوں کی سخت تذلیل کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، رہنا سہنا ترک کر دیتے، حتیٰ کہ انہیں گھروں سے نکال دیتے، اور یہیں بس نہ کرتے بلکہ صحابہ کرام پر طرح طرح کے بہتان باندھتے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری طرح صحابہ کرام بھی اپنی عورتوں کو ان کے مخصوص دنوں میں گھروں سے باہر نکال دیا کریں اور ان کے ساتھ دوسرے معاملات بھی ترک کر دیا کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام یہودیوں سے یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوال لے کر حاضر ہو گئے، جس کے بارے میں نہ صرف قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں یہ تمام واقعہ مختصراً بیان بھی فرمایا گیا ہے، جس میں ایک صحابی نے حالت حیض میں وطی کی اجازت بھی طلب کر لی۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہودیوں کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے درمیان کسی خاتون کو حیض آ جاتا تو وہ اس کے ساتھ نہ کھاتے تھے اور نہ اس کے ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے صحبت کے تم سب کچھ کرو۔ یہ بات یہودیوں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر بات میں ہماری مخالفت ہی چاہتا ہے۔ اس پر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم ان کی مخالفت میں عورتوں سے ایام حیض میں صحبت نہ کر لیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، یہاں تک کہ ہمیں لگا کہ آپ ان دونوں پر ناراض ہو گئے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی وہاں سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا تحفہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا۔ اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ دوستو، اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اگر یہودی حالت حیض میں عورتوں کو خود سے جدا کرتے ہیں تو تم لوگ ان کے خلاف کرو، اگر وہ ان کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں تو تم لوگ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہو، اگر وہ ان کے ساتھ لیٹنا پسند نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہو۔ الغرض تم اپنی عورتوں کے ساتھ حالت حیض میں
اور وہ کام کر سکتے ہو جو ان ایام سے پہلے کرتے تھے، مگر خبردار وطی نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ ہر کام میں یہود کی مخالفت کی بات ہو رہی تھی، تو اسی وجہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران حیض وطی کی بھی اجازت کے بارے دریافت فرما لیا، جس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خاموشی اختیار فرمائی، بلکہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا گمان بھی ہوا، یا پھر ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کا اظہار فرمایا، لیکن پھر دودھ پیش کر کے غصہ کو جاری نہ رکھا۔ اور علماء لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ اس وجہ سے تھا کیونکہ حالت حیض میں مجامعت کے خلاف آیہ مبارکہ نازل ہو چکی، اور صحابہ کرام کا یہ سوال خلاف شریعت تھا جسے آپ نے ناپسند فرمایا۔ دوستو، بیان کردہ آیہ کریمہ اور صحیح حدیث پاک کی روح سے کثیر علماء کا اسی پر اتفاق ہے کہ سب حلال ہے مگر جمع نہیں، اور اکثر علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ سوائے جمع کے مباشرت جائز ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسی حالت میں ازواج مطہرات سے ملتے جلتے، لیکن وہ تہبند باندھے ہوئے ہوتی تھی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہر ناجائز اور حرام کام سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔